یہ مقصد ہے بزرگان دین کی یاد میں معنون محفلوں میں شرکت کرنے کا۔ اسی مقصد سے یہ فقیر بھی حاضر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے نیک بندوں کی یاد کے ساتھ اپنی زبان کو در رکھا جائے، کچھ کہا جائے، کچھ سنا جائے۔ مجھے حکم ملا کہ کچھ اپنی عقیدت کو نظر کرو بارگاہ سلطان الصوفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں آپ کے سامنے ایک کم علم، میں اپنی علمی استعداد اور اپنی ذہنی سطح سے اچھی طرح آگاہ، تو میں ایک بھیج مدعا کیا اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ البتہ رہنمائی کے لیے اللہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی طرف دیکھتا، اس کتاب سے کچھ عرض کرتا ہوں جو کتاب جو بھی مضمون بیان کرتی ہے تو وہ قطعی مضمون ہوتا ہے۔ اس کتاب سے بات کی جائے کہ جس میں جو بات بھی کہی گئی ہے وہ یقینی بات ہے، جس میں جو علم دیا گیا ہے وہ قطعیات پر اور بدیہیات پر مشتمل ہے، ظن اور قیاس کا وہاں گزر نہیں ہوتا۔ اگر کچھ اپنی جانب سے کہا جائے تو ظاہر ہے وہ ظن یا قیاس پر مبنی ہوگا، کچھ اپنی جانب سے کہا جائے تو کوئی اپنا ذاتی نظریہ ہوگا، کوئی اپنا ذاتی تخیل ہوگا، کوئی اپنا ذاتی عقیدہ ہوگا۔ تو اپنا کوئی ذاتی نظریہ، اپنا کوئی ذاتی تخیل، اپنی کوئی فکر، اپنی کوئی سوچ اگر آپ تک دی جائے تو اس سے اختلاف ممکن ہے کہ یہ آپ کا نظریہ الگ ہو، میرا نظریہ الگ ہو، آپ کی سوچ الگ ہو، میری سوچ الگ ہو۔ کسی ایک ایسے انسان کہ جس کے ٹھوکر لگنے میں کوئی شبہ نہ ہو، جس کے خطا اور نسیان میں کوئی شبہ نہ ہو، اگر وہ کوئی بات اپنی جانب سے کہتا ہے تو اس سے اختلاف کرنے والے ایک یا دو نہیں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں انسان ہوں گے جو اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بات کی جائے اس رہنما اصول کے مطابق کہ جو ہمارے اور آپ سب کے لیے رہنما ہے، کہ وہ کیا کہتا ہے اللہ کا مقدس کلام، اس قرآن مجید کے حوالے سے بات کی جائے کہ بزرگان دین کے بارے میں اللہ کے اس مقدس کلام نے کیا کہا ہے، تو پھر اختلاف کی بات نہیں ہوتی۔ پھر اختلاف کرنے والا اس محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ پھر اختلاف کرنے والا صرف اس محفل ہی سے نہیں بلکہ وہ دین اسلام سے بھی باہر نکل جائے گا۔ اختلاف کرنے والا محض دین اسلام ہی سے باہر نہیں ہوگا بلکہ وہ راندہ درگاہ ہوگا۔ علماء اسلام اس کے ارتداد کا فتویٰ دے دیں گے۔ ایک عام کافر کو تو امان مل سکتی ہے لیکن مرتد کے لیے پھر کوئی امان نہیں ہوگی، مرتد کے لیے پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ لہذا اس کلام سے بات کی جائے کہ جس کلام سے اختلاف کی ہمت کوئی اپنے اندر نہ رکھ سکتا، اور وہ کلام ہے قرآن مجید، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار، بے شک اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، انہیں کسی قسم کا خوف دامنگیر نہیں ہوتا اور ان پر کوئی غم مسلط نہیں ہوتا، وہ خوف اور غم سے آزاد۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر کے تو بہت سے نکات ملتے ہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جا کر کوئی بات عرض کی جائے۔ میں ایک دو خاص باتیں عرض کرتا ہوں۔ آیت مقدسہ اگر ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سے شروع کی جاتی تو بات پھر بھی ہو جاتی۔ انا سے پہلے لفظ الا لا کر خبردار کرنا، بیدار کرنا، ہوشیار کرنا، یہ کیوں ضروری ہوا؟ تو اس سلسلے میں علامہ ابن منظور افریقی نے جو اس کے ترجمے لسان العرب پہ لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الا
اگر شروع میں آئے تو کہیں تاکید کے لیے آتا ہے، کہیں انتباہ کے لیے آتا ہے، کہیں آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے، کہیں بیدار مغزی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہیں ہوشیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہیں غفلت سے کسی کو جگا